اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مومن المومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید اور احادیث نبوی میں امام زمانہ علیہ السلام، زمانہ ظہور اور اصحاب امام علیہ السلام کی کیفیات پر گفتگو ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو آیات قرآنی کے ریفرنس سے شروع کیا، 5 آیات قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے بعد سورہ انا انزلناہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اگرچہ کہ اور آیات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے اور امام کا آنا ضروری ہے، یعنی ہونا ضروری ہے اور پھر غیبت سے ظاہر ہونا بھی ضروری ہے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا ضروری ہے، جیسے کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ اس سلسلے میں نے بیچ میں ایک وقفہ لیا اور کل آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطہ پیش کیا، جس میں اس بات کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، جس کا تسلسل آج آپ کے سامنے آئے کہ امامت کی ضرورت کیا ہے اور امامت کو قرآن مجید سے کیسے ثابت کیا جائے گا، کیونکہ اگر امامت ہے تو 12 امام ہیں، اور 12 امام ہیں تو پھر ظہور کا زمانہ ہے، تشریف لانا ہے اور اپنے وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر امام ہی نہیں ہے تو پھر نہ 12 کا کوئی سوال، نہ ظہور کا کوئی سوال، پھر تو بس دنیا چلتی رہے جہاں جا کے رکے گی۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ان آیات کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاعل فی الارض خلیفہ کا عنوان بیان فرمایا، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق فرما رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ معین کروں گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک بار معین کر کے ختم کر دوں گا، استمرار ہے، زمین پہ اللہ کی خلافت کا ہونا لازمی نظر آتا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف ہم نے آپ کی طرف اشارہ کیا، یہ خلافت سیاسی نہیں ہے، یہ خلافت مالی نہیں ہے، یہ خلافت طاقت نہیں ہے، یہ خلافت الہیہ ہے، جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کی خلیفہ بنانے والی ہستی کے ساتھ سنخیت ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سنخیت کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں ایک شرک کا شائبہ اور تصور آ جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، میں جب مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہ تو چل کے نہیں آتا شفا دینے کے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، خود کے تو چل کے تو نہیں آتا، اس نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہیں روزی پہنچائے گا، یہ تمہیں بارش پہنچائے گا، یہ تمہیں شفا دے گا، یہ تمہیں دوائی پہنچوائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفہ کو اپنے علم کی بنیاد پر خلیفہ بنایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل سب کو شامل کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
آدم کو تمام اسما سکھا دی اور پھر کہا ملائکہ آؤ بسم اللہ، امبے اسمائیں، ان کو اپنے وہ ان اسماء ہاؤلائے، یہ جو ہاؤلائے ہیں ان کے نام بیان کرو. اور بہت خوبصورت بات کی، ہم نہیں جانتے، ہمیں بالکل نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، صاف کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا. تو یہاں پر ہم آ کر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جب بتایا کہ نہیں، امکان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ آدم اب ان اسماء کو آپ ان کے سامنے بیان کیجئے. تو آدم جو تھے انہوں نے تمام اسماء بتا دی. اب ایک چھوٹا سا میں تھوڑی ہلکی بات کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو ہلانے کے لیے، باقی تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں میں یہاں پر کوئی مذاق کروں، کوئی مسخرہ کروں، کوئی ایسی ہلکی گری بات کروں. یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم اور فرشتوں کے ساتھ نیم پلیس اینیمل تھنگ کھیل رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی، ہاں بھائی تم بتاؤ، نہیں بتاتے تم بتاؤ، چلو بھائی اب تم کو میں نے سکھا دیا بتا دو. پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ کائنات کے نظام کو فائنلائز کیا جا رہا تھا، یہ نیم پلیس اینیمل تھنگ نہیں کھیلا جا رہا تھا، اور کائنات کے نظام کی شکل کو واضح کیا جا رہا تھا تاکہ کل کو فرشتے اٹھ کے، ملائکہ اٹھ کے نہ کہے کہ ہم ہیں نا، جو ہم ہیں وہ سارا ہم ہیں میں ہو گیا، سب ختم، پانی ہو گیا. سارے تعزیے فرشتوں کے اور ملائکہ کے ٹھنڈے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں، ہمیں وہ آتا ہے جس تو نے سکھایا، یہ ہمیں آتا ہی نہیں، ان کے آنے کی بات ہی نہیں تھی. اب یہاں پر ایک نقطہ آتا ہے کہ مثلا ہمیں بعض جگہ پہ بات آئی کہ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ یہ پنجتن کے نام تھے، اور فرشتوں کو پنجتن کے نام نہیں پتہ تھے. اور آدم کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ تو خود مخلوق اول، صادر اول آدم، نہ حضرت آدم ہمارے جد، تو وہ تو خود سب کے سامنے موجود ہیں اور وہ تو خود نام بتا رہے ہیں، اسماء. تو فرشتے یا ملائکہ کیا ان کے نام نہیں جانتے تھے؟ تو اس پر مزید مطالعات کیجئے، اس کو مزید ڈھونڈیے، تحقیق کیجئے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پنجتن کے نام تھے اور حضرت آدم، اس طرح سے لیا گیا نا، حضرت آدم جو ہمارے جد تھے ان کو پنجتن کے نام سکھا دیے، ملائکہ کو نہیں سکھائے گئے. ملائکہ سے پوچھتے امبے اسماء ہاؤلاء، یہ جو ہیں ان کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے تو حضرت آدم نے بتا دیے. ٹھیک ہے، یہ تحویل، یہ توجیہ اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے، لیکن ہمارے بیان کے مطابق اب علمی معیار آگے بڑھ رہے ہیں، تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، امور کو انسان بہتر انداز میں سمجھ سک رہا ہے، جس پر میں انشاءاللہ گفتگو کرنے ایسا ایسا وارد ہو رہا ہوں کہ آدم صادر اول، مخلوق اول من اللہ، یہ حضرت آدم ابو البشر نہیں تھے. حضرت آدم ابو البشر ان کے بعد تشریف لائے، اور ان کے ذریعے نہ صرف جو میں نے کل 5 پوائنٹ آپ کو بتائے، آج میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلا نقطہ تھا یہ خلافت کنٹینیوس ہے. دوسرا نقطہ یہ تھا خلافت عن اللہ ہے، اس خلافت میں شباہت ہونی چاہیے، تمثیل نہیں، مثل نہیں. اور وہ میں نے عرض کیا عنوان علم کا عنوان ہے، اور علم الہی، علم لدنی، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور اول، مخلوق اول، منور اول کو یہ سب کچھ سکھا دیا. اور اس کے بعد یہ نقطہ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اس نور اول جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس ہستی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم ڈائریکٹلی لیا.
علم لینے کے لیے کوئی اور واسطہ نہیں بنا. ایسا نہیں ہوا کیونکہ جبرائیل نہیں لے سکتے تھے تو جناب مولا کائنات تشریف لائے, انہوں نے علم لیا اللہ سے, جبرائیل امین کو دیا, جبرائیل امین نے رسول اکرم کو دیا. یہ رسول اکرم تھرڈ لیول پہ پہنچ جائیں گے. پہلے لیول پہ اللہ, دوسرے لیول پہ مولا کائنات, اور پھر ملائکہ, اور پھر رسول اکرم. رسول اکرم پہلے لیول پر ہے. علم الہی ڈائریکٹ لیا گیا. میں ان چیزوں پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ تھوڑا پرانی چیزوں کو نئی چیزوں سے کمپیئر کر کے علمی لحاظ سے اپنے ذہنوں کو کھولیں. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اس دن بھی مدد مانگی, آج بھی مدد مانگتا ہوں کہ مجھے میرے بیان میں اتنی روشنی وضاحت دے دے کہ میری بات عام لوگوں تک پہنچ سکے. اب یہاں پر 5واں نقطہ کیا تھا کہ حضور اکرم منور اول نور اول مخلوق اول ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم لیتے ہیں, اور جو بھی کائنات کی مخلوق ہے, جس لیول پر کائنات کی مخلوق ہے, وہ مخلوق اس نور اول جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا, اول ما خلق اللہ نوری, اس سے علم لیتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو حضور اکرم حضرت آدم ہمارے جد علیہ السلام سے نیچے کے لیول پر ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کو واضح کر لیجئے. تو یہاں پر خلافت واضح ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف, کیونکہ اگر 12 اماموں کی امامت و خلافت و ریاست ثابت ہوئی تو پھر آگے بڑھیں گے, نہیں ہوئی تو پھر چیپٹر ختم. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انبیاء علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ بنائے گئے اور وہ آئے زمین پر. آتے 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 ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لائن کھینچی اور کہا یہاں پر نبوت و رسالت اور پیغمبری, جو بھی وہ انبیاء والے سٹیٹس ہیں, یہ ختم, یہاں ختم. اس سے آگے خاتم الانبیاء والمرسلین کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا, نبوت نہیں ہوگی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو آزاد چھوڑ دیا, چلو اب تمہیں انبیاء کا وہ سلسلہ دے دیا, قرآن دے دیا, ہدایت دے دی, اب تم آگے بڑھو, جس کو چاہو خلیفہ بناؤ, جس کو چاہو امیر المومنین بناؤ, جس سے چاہو دین لو. دیکھیں نا حدیث کیا بیان کی جاتی ہے, اہل سنت نے انکار کیا اس حدیث کا. میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں, اصحابی کا نجوم حضور اکرم سے یہ حدیث کے نام پر کوٹ کیا گیا ہے. صریحاً چاروں مسالک کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے, لیکن مشہور کی طرح اصحابی کا نجوم بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے جس کی بھی تم نے پیروی کی تم نے ہدایت پا لی. تو ہم نے اصحاب نہیں رسول اکرم کے بھائی کی پیروی کر لی, تو پھر تو ہم تو کامیاب ہو گئے. اگر ایک صحابی جس سے صرف رسول اکرم کو دیکھا, اسلام قبول کیا اور چلا گیا مدینہ سے, اس کے بعد کبھی رسول اکرم کو نہیں دیکھا, وہ بھی تو صحابی ہوا نا. اب اگر ہم اس کی پیروی کر لیں تو اس حدیث کے مطابق, میں نے اہل سنت کے علماء سے بیٹھ کر بہت ڈیٹیل میں اس پر گفتگو کی, انہوں نے واضح کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں. تو ہم اپنے مدعا کو کیسے ثابت کریں؟ ہم اب ہمارا مدعا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نظام امامت کو آگے بڑھایا. اگر یہ میں اماموں کے قول سے ثابت کروں تو بات تو وہی ہو جائے گی, بھئی اماموں کو اماموں کے قول سے ثابت کیا گیا, وہ تو ہو ہی جائیں گے.
اماموں کو یا امامت کو یا جو ہم مدعی ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل. اب یہ جذباتی گفتگو نہیں ہے، یہ علمی گفتگو ہے، اور ادھر ادھر ذہن کو نہ لے جائیے، جو بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ خلیفتہ بلا فصل، اور جو ہمارا عقیدہ ہے کہ 12 امام رسول اکرم کے خلیفہ ہیں، رسول اکرم کی طرف سے معین شدہ ہیں، رسول اکرم نے ان کو اللہ کے حکم سے معین کیا ہے. اس کے لیے میں پہلے بھی قرآن مجید کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو. یہاں سے دو راستے کھولتے ہیں. ایک مکتب کہتا ہے جس کو ہم اولی الامر بنا دیں یا جو کسی طرح سے بھی اولی الامر بن جائے، پڑھی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے جس صورت میں بھی اولی الامر یعنی صاحب اختیار ہو گیا کوئی شخص، اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا سسٹم مبارک، ہمارے ہاں یہ امکان نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر اللہ کی طرف سے معین ہونا ضروری ہے. صاحب امر پر کے ہاتھ میں کائنات کے نظام کا اختیار ہے. پھر میں نے اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اپنا ذہن فوراً حضور اکرم کے وصال کے بعد کے حالات کی طرف نہ لے جائیں، چھوڑ دیں. اپنا ذہن اپنے عقیدے کی طرف رکھیں. اولی الامر یعنی صاحب امر، صاحب اختیار، زمین کے نظام کو، کائنات کے نظام کو باذن اللہ چلانے والی ہستی. پھر وہ غلو کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جو بھی آپ کہیں. یہ عنوان بالکل واضح ہے کہ ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہستی کا ہونا ضروری ہے جو نظام کائنات کو چلائے اور جس کی اطاعت کا حکم دے دیا. ہمیں حدیث ہے، اب یہ آیت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں جو کہ وہ رکوع میں تھے. تو یہ ولایت کا عنوان انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ صرف عنوان ایک احتراماً ٹائٹل ہے. جیسے فوج کے کسی شخص نے بڑا کارنامہ، میجر عزیز بھٹی شہید، ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا. یہ بڑی سعادت ہے کہ نشان حیدر مولا کائنات کے نام سے تو چلے گئے. تو یہ ایک سمبولک چیز ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جو رکوع زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ رکوع میں ہوتے ہیں. تو یہ سمبولک ہے کہ بس نہیں، انما ولیکم اللہ. ولی الستو غدیر میں کیا فرمایا؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفس پر اولا نہیں ہوں؟ اس کے بعد پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا. یہاں ولی کے معنی صاحب اختیار کے. تمہارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول کے ہاتھ میں ہے، اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون.
یہاں پر دوسرا نقطہ آ گیا. اب ہم حدیث رسول میں اس بات کو ڈھونڈتے ہیں کہ آیا خلیفہ ہونا ضروری ہے؟ آیا رسول اکرم اپنے بعد خلیفہ یا امام یا امیر کے بارے میں کچھ بیان کر کے گئے؟ تو جب ہم اہل سنت کی 2 کتابیں ہیں، بہت بہتر ہے آپ کے گھر میں بھی ہو، ترجمہ بھی رکھا جائے، خصائص امام علی علیہ السلام، اور دوسری کتاب ہے اسن المطالب. جب ان کتابوں کو ہم کھولتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے اصحاب مجمع میں بیٹھے تھے، مجمع میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا منظر تھا، اور اس میں آپ نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتن، سیکون بہت جلدی میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. راوی کہتا ہے کہ آخری جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم نے فرمایا آخری جملہ فرمایا کلہم من قریش، یہ سب قریش سے ہوں گے. اچھا 30 سے زیادہ راوی اس کے ہیں، اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ اہل سنت، شیعہ میں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث اس میں بعض جگہ پہ تھوڑا فرق آیا ہے، سیکون بعدی 12 امیرن اور خلیفتن. اب امیر لے لیں یا خلیفہ لے لیں، ہم اس متواتر حدیث پر صرف اتنی گفتگو کریں گے کہ آیا 12 خلیفہ رسول اکرم نے جو فرمایا اور اس طرح سے فرمایا کہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اسے متواترہ قرار دیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا بیان کروانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زبان سے یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جس خلافت کا آغاز میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کے عنوان سے کیا تھا، وہ خلافت کا سلسلہ میرے حبیب آپ پر ختم نہیں ہوتا، اس خلافت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور اب 12 خلیفہ زمین پر آئیں گے اور زمین پر عدل قائم کریں گے. جب یہاں پر آتے ہیں ہم تو اس بات پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ اصولی طور پر، اچھا بعض جگہ پر ہے 12 خلیفتن كالنقباء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 نقیب تھے ان کے مطابق کہا گیا جیسے ان کے 12 نقیب تھے ویسے حضور اکرم کے 12 خلیفہ ہوں گے. تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب 12 خلیفہ کو جب ہم ثابت کرنے جاتے ہیں تو اب اہل سنت کے یہاں کا مسئلہ بیان کرتا اب میں بہت بار بیان کر چکا ہوں، اپنی بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم سے صرف یہی حدیث میں نے اہل سنت سے اس لیے بیان کیا تاکہ امامت و خلافت کو غیر شیعہ ریفرنس سے واضح کر دیا جائے، ورنہ شیعہ ریفرنس سے تو کرسٹل کلیئر ہے، کوئی اس میں پریشانی کی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور حضور اکرم نے سب کے نام بھی بیان فرما دیے، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے سلام تک بھجوا دیے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ زمین کسی وقت بھی
اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی. جب تک زمین پر اللہ کی حجت ہے زمین اپنی جگہ پر قائم رہے گی. جیسے ہی حجت الہی زمین سے گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین لولا الحجہ لساقت الارض وما علیہا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اگر اللہ کی حجت نہ ہو تو جو کچھ زمین ہے اس میں سب تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم آ کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ خلافت الہیہ مستمر ہے. اس خلافت الہیہ کو رسول اکرم پر ختم نہیں کیا گیا، نہ کیا جا سکتا ہے. البتہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، امامت و خلافت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اور 12 اماموں کے نام رسول اکرم نے بھی بتا دیے، اور اس کے بعد ہر امام نے اپنے بعد والے امام کے نام بھی بتا دیے. اس طرح سے ہم قرآن مجید اور حدیث سے سادہ الفاظ میں بہت زیادہ گہرائی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میرا عنوان رہ جائے گا. آج ماشاءاللہ کہوں یا افسوس کے ساتھ کہوں چھٹی ماہ رمضان ہو رہی ہے. یقین نہیں آتا کہ دن گھنٹوں کی طرح اور گھنٹے منٹوں کی طرح، منٹ سیکنڈز کی طرح گزرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں ان دن اور رات کی روحانیت و معنویت کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قرآن کا بنا دے، ہمیں رسول کا بنا دے، ہمیں اہل بیت کا بنا دے. ہم ان کے علاوہ کسی کو سوچے ہی نہیں، ہم ان کے علاوہ کسی کی پیروی کرنے کا خیال بھی نہ کریں، ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. بہت اچھا انسان بن سکتا ہے، انسان بہت خوبصورت انسان بن سکتا ہے. بلکہ میں کہوں انسان ہوتا ہی خوبصورت ہے. معاشرہ، رشتہ دار، سیاستیں، حسدیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کو بدصورت بنا دیتے ہیں. انسان اگر ان چیزوں سے نکل آئے. میں ویسٹ کی بہت زیادہ تعریف کرنے کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن وہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے. آئی فیل لائک دیٹ ویسٹرن لوگوں کی، مطلب جو ایشینز گئے ان کی میں بات نہیں کرتا، ایشینز کی بھی ایسی صورتحال اب ہو رہی ہے. کیئر نہیں کرتے بھائی تم اپنا ہم اپنا، لیٹ می انجوائے مائی لائف یو انجوائے یور لائف. وہ جب بہت ہی گھٹیا سیاستیں خاندانوں میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں چلتی، وہاں کوئی شاید اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ آگے نکل جائے. شاید ان کی برائیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں، یہ جو ایک دوسرے کی جھنجھٹ ہے، یہ اس سال اس کو بھی اپنے سے دور کریں. ایک دوسرے کی جھنجھٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ forget it. علیکم انفسکم لا یضر من ضل اذا اہتدیتم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹیک کیئر آف یور سیلف. میں مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر دوسرے گمراہ ہو گئے اور تم نے اپنا راستہ صحیح رکھا تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. البتہ دوسروں کو بھی لائن پہ لاؤ، لیکن ایسا نہ ہو دوسروں کو لائن پہ لاتے خود ہی لائن سے ہٹ جاؤ. علیکم انفسکم. اس نے کیا سیاست کھیلی، اس نے کیا سازش کی، اس نے کیا کیا، سب چھوڑ. کوئی چیز آپ کو کام نہیں آنے والی. اور ماہ رمضان بہترین ٹائم، روزہ رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، نافلائیں پڑھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں. کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو ناراض نہ کریں. تو ہم ایسا بنے نا کہ 12 امام کہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے. بھائی دیکھیں نا، استاد کی خوشی کس میں ہوتی ہے؟ صرف مثال کے طور پر وہ اچھا شاگرد ہوتا ہے، کہیں محفل میں بیٹھے، نہیں یہ تو ہمارے شاگردوں میں سے ہیں، اور شاگرد بھی خوشی سے کہتا ہے یہ میرا استاد ہے. ایسا معصوم کے ساتھ ہمارا استاد شاگرد والی بات نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. معصوم کہیں یہ ویسے بھی یہ تو ہمارا ہے بھائی. جیسے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سلمان منا اہل البیت، عام آدمی تھے نا. منا اہل البیت کیسے ہو گئے؟
اپنے آپ کو علم و تقوی و معرفت کی اس منزل پر پہنچائے، جھنجھٹے نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، چھوڑ دیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ جب 12 امام ہیں تو 12 اماموں کو ڈھونڈا جائے۔ جب 12 اماموں کو ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اولن محمد، آخرن محمد، اوسطن محمد، وکلن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا عنوان ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں دوسروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، انسان اس کے پاس ہی جاتا ہے۔ البتہ پاکستان میں تو 2 نمبری ڈاکٹروں کے پاس زیادہ جاتے ہیں۔ اگر حکومت انصاف سے 2 نمبری ڈاکٹروں کے اسٹیٹسٹکس لے تو نارمل ڈاکٹر سے کئی گنا زیادہ۔ گاؤں دیہات، چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈر، وہ ہر کوئی دوائیاں لگائے پھر رہے ہیں۔ کبھی کسی کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی تو خبر آ گئی۔ انسان ہر چیز میں سرٹیفائیڈ کے پیچھے جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں، پائلٹس کا مسئلہ آیا، اڑا رہے ہیں، صحیح ہے سب کچھ، لیکن لائسنس نہیں ہے تو گڑبڑ ہو گئی۔ انڈیا میں اور بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ نہ ہم ڈاکٹرز انسرٹیفائیڈ لیتے ہیں، نہ ہم پائلٹس انسرٹیفائیڈ لیتے ہیں، نہ ہم انجینئرز، نہ ہم آرکیٹیکٹ، نہ ہم ٹیچر۔ کسی اسکول میں جائیں، بولے کیا تمہاری کیا کوالیفیکیشن ہے؟ بولے کوالیفیکیشن تو کچھ نہیں، لیکن میں ٹیچر بہت اچھی۔ بولے گیٹ آؤٹ۔ ایک آئے گی جس کو کچھ ککھ نہیں آتا لیکن سرٹیفکیٹ ہے تو بولے گی کمنٹ۔ یہ ہمارے دنیاوی مسائل ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، سرجن کے پاس جاتا ہے، فارماسسٹ کے پاس جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، جہاں جہاں بھی جاتا ہے، اس کے سکس سینس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں کا جو سرٹیفائیڈ سسٹم ہے اس میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ ایک کوئی یونیورسٹی بنا دے، بس بولے سرٹیفکیشن نہیں، یونیورسٹی ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ بولے کہ سرٹیفکیشن کے بغیر کیا گا۔ یہ سرٹیفکیشن انسان کی ہو تو بھی اہمیت رکھتی ہے، اور سرٹیفکیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو بھی ہے۔ اور یہ جو حکم آیا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو اولی الامر معین کیا گیا ہے۔ یہ اولی الامر 12 امام ہیں۔ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، جن آیات کی میں نے تلاوت کی کہ ہم ان کو امام بھی قرار دیں گے اور ہم ان کو زمین کا وارث بھی قرار دیں گے۔ تو یہ امام اور وارث کس صورت میں ہیں؟ امام اور وارث اس صورت میں ہیں کہ وہ زمین کے اللہ کی طرف سے حاکم قرار دیے گئے۔ میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن ریفرنس دیتا ہوا چلوں کہ جب ہم زیارت جامعات میں پڑھتے ہیں، بکم فتح اللہ و بکم یختتم و بکم ینزل الغیث انتم سعادت العباد، یا کل انشاءاللہ، اس وقت کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو ضائع کروں، کل انشاءاللہ جو خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اس میں امامت کے نقطے کی طرف بھی آپ نے بیان دیا ہے کہ یہ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرار دیے گئے ہیں۔ یہ ہم خامخواہ کی بحث نہیں کرتے امامت امامت امامت، اور اس لیے بھی نہیں کہ بس امام میرے ہیں، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری یا علی۔ اس یا علی کو سینے میں اتارو، اس یا علی کو زندگی میں اتارو، اس یا علی کو ایسا کر دو کہ سوائے یا علی کی مدد کے کوئی مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ اس میں کسی شرک کا کوئی شائبہ ہے، نہ اس میں کسی کفر کا شائبہ ہے۔ بول چھوڑ دیں، جو کہتا ہے کچھ کو، بھائی ٹھیک ہے تو مت بول یا علی، ہم تو بولیں گے، لیکن یہ صرف ایک نعرے لگانے کی حد تک، زبان کی حد تک نہیں، یہ دل میں اتر جانے والی چیز ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم 12 اماموں کو اللہ کی طرف سے زمین پر خلیفہ الہی سمجھتے ہیں،
12 اماموں میں پہلے امام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غدیر میں باقاعدہ طور پر خلیفہ اور رسول اکرم کا جانشین بنایا ہے. کسی کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں. رسول اکرم کی کتنوں نے مانی؟ ہم اس غدیر کے موقع پر من کنت مولا فہذا علی مولا کو سند کے طور پر لیتے ہیں کہ جس خلافت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کے عنوان سے بیان کیا ہے اور معین فرمایا ہے، اس خلافت کو غدیر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلہ. جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس پر لان بھجوائے اس کو کیا کر. اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو. کیوں نہ لان کریں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے میرے مولا پر لان کروائی؟ کیوں نہ ہم ان لوگوں پر کھل کے لان کریں کہ جنہوں نے ہمارے مولا کو اتنا پس لوگوں کے سامنے دکھانے کی کوشش کی. لیکن میرے مولا کی پستی تو ظاہر نہیں، میرے مولا کی تو عظمت ظاہر ہوتی گئی. تو یہاں پر آ کر ہم اس نقطے پر رکتے ہیں. غدیر کے دن باقاعدہ نصب خلافت و ولایت و امامت قرار پائی اور رسول اکرم نے مولا کائنات کو اپنا خلیفہ بلا فصل معین فرمایا. یہاں پر میرا اور آپ کا ایک اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ یعنی میرے بعد جو خلیفہ بنے وہ مولا کائنات بنے اور حکومت اور سیاست کو سنبھالیں. میں کہتا ہوں وہ خلافت الہیہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جملے میں آیت نمبر 30 سورہ بقرہ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلافت الہیہ کو یہاں پر مولا کائنات کے حوالے کیا. اتنا بڑا فنکشن کرنے کی، اتنے بڑے پروگرام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ اب ٹائٹل نبوت سے امامت کی طرف، اب ٹائٹل نبوت اور رسالت سے خلافت کی طرف منتقل ہو رہا تھا، اور ٹائٹل کے چینج ہونے پر اتنی بڑی دعوت، اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا جلسہ ہونا ضروری تھا. اتنا بڑا کیا تب لوگوں نے کیا کیا؟ اگر مسجد نبوی میں بیٹھ کے کر دیتے تو کیا حشر کرتے؟ صرف غدیر. کیوں ائمہ معصومین نے فرمایا غدیر کے یوم غدیر خوشی مناؤ، عید اللہ العظم، مومنوں کی بڑی عید؟ اس لیے کہ اس کو رسول اکرم کے ذریعے اللہ نے تمام لوگوں تک پہنچا دیا. اور خود حضور اکرم نے فرمایا کہ جس نے سنا وہ پہنچا دے. میں نے پہنچا دیا، بلا یا رسول اللہ. پھر کہا جاؤ خیمے میں علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، سلام کرو بے امرت المومنین، یعنی السلام علیک یا امیر المومنین، اور پھر ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ بیعت کس چیز کی؟ تو مجھے کوئی جواب دے دیں. رسول کے آپ بھائی، ہم بھی ہمارے بھی آپ بھائی. رسول نے آپ سے محبت کی، ہم بھی آپ سے محبت. رسول نے آپ کو بڑا بنا دیا، رسول نے آپ کو دوست بنا دیا. بابا دوست کہاں تھے؟ بھائی تھے. مولا کا مطلب صرف اور صرف یہاں پر صاحب اختیار. الست اولا بکم من انفسکم. ہماری بھی تو غلطیاں ہیں. ہم نے غدیر کو لوگوں کے دلوں میں نفرت پالنے کے لیے بیان کیا، چڑا چڑا کے بیان کیا، جھڑک جھڑک کے بیان کیا. ہم خطبہ غدیر کو پیار سے بیان کرتے، ہم خطبہ غدیر کو بہتر انداز میں بیان کرتے، ہم خطبہ غدیر اور غدیر کے واقعے کو ٹونٹ کے لیے استعمال نہ کرتے. لوگ خود بخود دیکھیں، خوشبو کی طرف انسان خود بخود مائل ہوتا ہے، پھول کی طرف شہد کی مکھی آئے گی ہی آئے گی. سپیڈ بہت کم ہے اس لیے کہ ہم نے سپیڈ بریکر لگا دیے. سپیڈ بہت کم ہے اس لیے کہ ہم نے جاڑیاں لگا دی. کیا
اپنے بچپن کے زمانے میں علامہ رشید ترابی اللہ مقاموں کے مجالس شیعہ سنی اس طرح سے سنتے تھے جیسے سبھی اسی غم میں شامل ہیں. اس کے بعد کیا حشر کیا گیا، کتنا برا، کتنے، یعنی مجلس میں طنز اور ٹونٹ کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی مجلس میں شروع ہی ایسی بات سے کی، بعد میں کہیں جا کے ہم نے چائے پلائی، ان سے کہا کہ خیریت ہے، کہ وہ اصل میں لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء تبرہ نہیں کرتے، تو میں نے تبرہ سے شروع کیا. میں نے کہا مولانا آپ جب تک ان کی حدود میں جا کر تبرہ نہ کریں تب تک وہ قبول نہیں کرنے والے. اور آپ نے جس مجمع میں یہ تبرہ کیا اس مجمع میں اہل سنت کی بھی بڑی تعداد تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ یہ لوگ آئیں گے؟ کیا ہم تبرہ سے انکار نہیں کرتے، لیکن تبرہ کے ساتھ ساتھ دل جیتنے کی بھی تو چیزیں کرنی ہے نا. دلوں کو نہیں جیتو گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. دلوں کا جیتا جانا ضروری ہے. یہ میرا بھی وظیفہ ہے، یہ آپ کا وظیفہ ہے. تو امامت و ولایت کے اسکول کو میں سمجھتا ہوں ناقص عقل. جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ائمہ معصومین کی شیرین باتیں، نہج البلاغہ، اقوال معصومین، یہ اٹھا کے لوگوں کو دی جائیں، بتائی جائیں. بہت اچھا لگتا ہے روزانہ صبح ڈان نیوز میں ایک چھوٹا سا مولا کائنات کا بیان آتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. ہر روز صبح ایک چھوٹا سا ڈوز، کوئی اس میں ٹونٹ نہیں، کوئی اس میں طنز نہیں، صرف زندگی کی حقائق کی طرف رہنمائی اور ہدایت. میں اور آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، محنت زیادہ لگے، اس لیے کہ ہمارے منفی رویے کی وجہ سے بہت سی چیزیں خراب ہو گئی ہیں، بہت مشکل ہوگی. جب تک ہم امامیہ اسکول آف تھاٹ والے افراد، ائمہ معصومین اور مکتب کا ایک پازیٹیو چہرہ پیش نہیں کریں گے، غیر مسلمان آپ کی طرف جذب ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر وہاں سے بھی اتنی خرابیاں پیدا کر دی گئی ہیں، وہاں سے بھی اتنی خامیاں پیدا کر دی گئی، وہاں سے بھی ایسی ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں. ابھی بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں چھپتا ہے. ابھی بھی وہ ہمارے بہت سی باتوں کو ایک خاص طنزیہ انداز میں لیتے ہیں، جبکہ قرآن میں بھی ثابت، رسول اکرم کے زمانے میں بھی ثابت. ابھی بھی کربلا اور ہماری عزاداری کو وہ اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے اگر ہم مثبت انداز میں ان کا پہنچائیں، وہ لیں اور آگے بڑھیں. اس لیے کہ پچھلے 40 سال میں اتنا منفی رجحان رہا ہے ہمارے ممبروں سے، ہمارے مختلف طریقوں سے، اور پھر اب تو اور مصیبت ہو گئی. لندن سے چینل چل رہے ہیں، امریکہ سے چینل چل رہے ہیں، ایسے ایسے چینل چل رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شیعوں کو تو ذبح ہی کیا جا سکتا ہے. جب ان سے کہتے ہیں وہ آپ کی مشکل ہے، آپ حل کریں، ہماری مشکل نہیں ہے، ہم حل نہیں کریں گے. کیا انصاف سے بتائیں، آج کے زمانے میں مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج کے زمانے میں مسلمانوں کو یک آواز ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کسی مسلمان ملک میں پیسہ زیادہ ہے تو کسی مسلمان ملک میں ہیومن ریسورس زیادہ ہے، تو کسی مسلمان ملک میں نیچرل ریسورسز زیادہ ہیں، تو کسی مسلمان ملک میں علمی طور پر لوگ آگے ہیں. یہ سب مل کر یورپ نے کیسے اکائی کر لی؟ ہم سمجھتے کرسچنز نے اکائی کی. کرسچنز یہ یورپینز ہیں، دے ڈونٹ کیئر فار ریلیجن. اب ریلیجن ان کی زبان پر کوئی ہے، چلے گئے، ایسٹر ہو گیا، گڈ فرائیڈے ہو گیا، بلیک فرائیڈے ہو گیا، ختم ہوگی بات. کرسمس منانے وہ ایک ہو گئے ہیں، یورپین یونین بنا لیا انہوں نے. ہم مسلمان ٹکڑے 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 ٹکڑے. ہم نہ ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایک دوسرے کی پریشانی سن کے اس پر کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار. ہم ایک دوسرے کی، ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس پر
خاصی تشویش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت زیادہ مدبرانہ طریقے سے اقدامات کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہاں سے افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے، وہاں سے ہندوستان افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے، یہاں سے اسرائیل مشکلات کھڑی کر رہا ہے، وہاں سے گوادر ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے بعض لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہا ہے. صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں. 12 اماموں کو لوگوں تک مثبت انداز میں پہنچائیں، پہچنوائیں، بتائیں، آگاہ کریں تاکہ لوگ ان کی طرف جذب ہو سکیں. اگر لوگ اصحاب رسول کی طرف جذب ہو سکتے ہیں تو پھر اہل بیت رسول کی طرف کیوں جذب نہیں ہو سکتے؟ اگر لوگ اصحاب رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم تو برا نہیں مانتے. جو واقعی معنی میں اصحاب ہیں ان پہ جان بھی قربان، ہمارے بھی جان قربان. تو اہل بیت پہ کیا وہ جان قربان نہیں کریں؟ کیوں ایسا ہوا کہ وہ اصحاب کی طرف اتنے چلے گئے اور ہم ان کو اہل بیت کی طرف نہیں لا سکے؟ اٹس اے ویری بگ کوشچن، وی نیڈ ٹو آنسر اٹ. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ہدایت فرما، ہماری فکروں کو کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس وقت ہمارے ملک میں جو انارکی پھیلی ہے اسے کسی اچھے نتیجے تک پہنچا کر مسلمانوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.